السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شفقت رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ فرد ملکیت کیا ہوتی ہے، فرد ملکیت کیوں ضروری ہے، فرد ملکیت کس کے لیے ہم حاصل کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرد ملکیت بیسیکلی جو ہوتی ہے وہ اموویبل پراپرٹی کی ہوتی ہے، کہ یعنی کہ جو آپ کی زمین ہے اس کا جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کو ہم فرد ملکیت کہتے ہیں۔ اس کی انگلش میں ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ فرد ملکیت آلسو نون ایز ریکارڈ آف رائٹس، اس کو آپ جمع بندی بھی کہہ سکتے ہیں، مثل حقیقت بھی کہہ سکتے ہیں، رجسٹر حقداران زمین بھی کہہ سکتے ہیں، مینٹین فار ڈٹرمینیشن ریکارڈ آف ویریس ٹائپ آف رائٹس ان دا اموویبل پراپرٹی، یعنی کہ آپ کی ایسی جائیداد جو اموویبل ہے، جو حرکت نہیں کر سکتی، اس کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس کو آپ ریکارڈ آف رائٹس بھی کہتے ہیں، جمع بندی بھی کہتے ہیں، مثل حقیقت بھی کہتے ہیں اور رجسٹر حقداران زمین بھی کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم نے فرد کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ آن لائن گھر بیٹھے بھی آپ فرد ملکیت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سمپلی آپ نے چلے جانا ہے گوگل پہ۔ آپ نے گوگل اوپن کر دیا۔ گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے آن لائن فرد ملکیت، ٹھیک ہے جی۔ آن لائن فرد آپ نے جسٹ ٹائپ کرنا ہے اور انٹر کر دینا ہے، تو ہوم پیج آ جائے گا punjab-zameen.gov.pk پہ، وہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ یہ ہوم پیج ہے LRMIS کا، یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپشنز آپ کے پاس ہیں کہ یہ جو ہے محکمے کی طرف سے جو ویب سائٹ بنی ہوئی ہے LRMIS ٹھیک ہے جی، لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، اس کے تحت کیا یہ ہم اس کو یہاں سے بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے نظر آ رہا ہے ونڈو، اس میں کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آن لائن فرد ہے، دو آپشن اس میں آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے اپائنٹمنٹ بک کروانی ہے یا فرد لینی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ آن لائن فرد پہ کلک کر دیتے ہیں۔ یہ آن لائن فرد آپ اس پہ جائیں، اور یہ آپ ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ موبائل کے تھرو جو ہے اپنی فرد آن لائن بنا رہے ہیں، تو یہ کوئی نہایت ہی آسان ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ مختلف آپشن آپ کے سامنے آئیں گے۔ ان آپشن میں یہ ہے کہ آپ اردو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، انگلش سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کمپلینٹس ہیں وہ آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں، آپ فرد کا پرنٹ کر سکتے ہیں، نیا اندراج کر سکتے ہیں۔ چونکہ میرے پاس پہلے سے رجسٹریشن موجود ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا، انگلش سلیکٹ کروں گا۔ انگلش پہ ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ 3-4 آپشن ہے۔ ایک یہ ہے کہ آئیڈینٹی ٹائپ آپ دیں، آپ CNIC دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، CNIC NICOP POC پاسپورٹ۔ تو ہم کس کے تھرو لاگ ان ہو رہے ہیں، ہم CNIC کے تھرو لاگ ان ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ آپشن یہ بھی آ رہا ہے کلک ہیئر ٹو فار نیو، جو نئے یوزر ہیں اس کے لیے آپ نے کلک ہیئر فار نیو پہ کلک کرنا ہے۔ تو جو آلریڈی جن کے پاس یوزر موجود ہے وہ یہاں پہ چلے جائیں اور اپنا ID کارڈ دے دیں اور انٹر کر دیں۔ یہ وہاں پہ اپنا ID کارڈ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ میں نے ID کارڈ دے دیا، اور یہاں پہ میں اپنا ID کارڈ میں نے دے دیا اور انٹر کر دیا۔ انٹر کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا یہ سسٹم ہے، یہ بڑا سینسٹیو ہے، بڑا سیکیور ہے، تو آپ کے موبائل پہ میسیج آتا ہے، آپ کے موبائل پہ میسیج آتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ ہماری آن لائن سروس یوز کی ہے، اس کا جو ہے نا آپ کے موبائل پہ کوڈ آیا ہوگا، تو آپ جو ہے نا کائنڈلی یہ کوڈ دیں۔ تو میرے موبائل پہ میسیج آ گیا تو یہ میں یہاں پہ کوڈ دے رہا ہوں۔ تو یہ کوڈ دیا، انہوں نے ہمارے جو ہے نا لاگ ان کو ویریفائی کیا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے لاگ ان کو ویریفائی کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مین پیج پہ آ گئے۔
اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ڈسٹرکٹ سلیکٹ کر لینا بھئی آپ کا ضلع کون سا ہے، آپ نے جو فرد بنانی ہے وہ کس ضلع کی بنانی ہے، ضلع جنگ کی ہے، چکوال کی ہے، چنیوٹ کی ہے، حفظ آباد کی ہے، خانوال کی ہے، تو میرا تعلق ضلع جنگ سے ہے تو میں جنگ سلیکٹ کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے تحصیل کون سی سلیکٹ کرنی ہے، تحصیل آپ کی کون سی ہے، ضلع جنگ کے اندر اگر مزید جو ہے اس کی 4 تحصیلیں ہیں، ایک احمد پور سیال ہے، شورکوٹ ہے، 18 زاری ہے، جنگ ہے، تو میں اس کو بائی ڈیفالٹ جنگ ہی سلیکٹ کر رہا ہوں۔ آپ کی جو ہے اپنے حساب سے آپ 18 زاری میں ہیں، آپ شورکوٹ میں ہیں، احمد پور میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ اپنی تحصیل کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے چک کی یا موضع کی، بھی آپ کی جو پراپرٹی ہے، آپ کی جو زمین ہے وہ کس موضع میں، کس چک میں واقع ہے، وہ آپ نے سکرول بار میں سے اپنا موضع سلیکٹ کر لینا۔ یہ میں مختلف یہ پورے تحصیل جنگ کے جو چکوک ہیں، موضع جات ہیں، وہ یہاں پہ لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہاں سے جا کے میں کوئی ایک موضع سلیکٹ کرتا ہوں جہاں پہ مجھے پتہ ہے کہ بندے کی پراپرٹی موجود ہے، تو وہاں پہ جا کے ہم اس موضع کو سلیکٹ کریں گے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ یہ آپ کے سامنے مختلف موضع آ رہے ہیں، تو میں چلا جاتا ہوں، یہاں پہ موضع ایک آ رہا ہوگا، موضع ملوانہ، تو یہ ملوانہ آ جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارا 450 موضع چک ہے تحصیل جنگ کا، تو کافی بڑی لسٹ ہے، تو نکلتے نکلتے ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ موضع ملوانہ آ گیا، یہ یہاں پہ میں نے کلک کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آن لائن فرد میں آپ کو کیا کیا ٹائپس ہیں، تو آن لائن فرد میں صرف فی الحال آن لائن صارفین کے لیے صرف ذاتی ریکارڈ کی فرد ہی جو ہے وہ مہیا کی گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے نا یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آن لائن جو ہے نا ریکارڈ ہمارے پاس تحصیل بھی آ گئی، ضلع بھی آ گیا، موضع بھی آ گیا، ہم نے پرپس بھی سلیکٹ کر لیا۔ آگے ہم اس کو سرچ کیسے کریں گے، تو سرچ کے انہوں نے 2-3 میتھڈ بتائے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ CNIC کے تھرو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا شناختی کارڈ نمبر آپ کمپیوٹر سسٹم میں موجود ہے، وہ آپ یہاں پہ CNIC انٹر کریں گے تو وہ وہاں پہ آ جائے گا۔ اگر نہیں ہے تو آپ اپنا فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم یہاں پہ ٹائپ کریں گے، تو اس کے تھرو بھی آپ کا ریکارڈ جو ہے نا وہ سسٹم بتا دے گا۔ تو یہاں پہ میں نیم کی جگہ پہ اپنا نیم ٹائپ کر رہا ہوں، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں شفقت، ٹھیک ہے، اور نیچے پیرنٹ نیم میں لکھ دیتا ہوں اپنے والد کا نام، ٹھیک ہے نا، جو بھی آپ کا ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں۔ یہ شارٹ سا دے دیں، ٹھیک ہے، یہ اتنا لکھ دیا۔ اس کے بعد نیچے آپشن ہے سرچ کا، یہ میں سرچ پہ کلک کر رہا ہوں۔ جب سرچ پہ کلک کر رہا ہوں، سسٹم بتائے گا کہ انتظار فرمائیے، لوڈ ہو رہا ہے۔ جب میں نے یہاں پہ کلک کیا، سسٹم جو ہے نا وہ پروسیس کر رہا ہے، آپ کے ریکارڈ کو ویریفائی کر رہا ہے، فائنڈ کر رہا ہے، سرچ کر رہا ہے موضع ملوانہ میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے شفقت اور غلام رسول کے نام کے یہ 3-4 ریکارڈ آپ کو شو کروا دیے ہیں۔ یہ ہے نیم ہے، آگے CNIC نمبر ہے، آگے کاسٹ ہے، اس سے آگے کھیوٹ نمبر ہے، ابھی کس کھاتے سے آپ جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وہ فرد لینا چاہتے ہیں، آگے خاتونی نمبر ہوتی ہے۔ تو ہم کھیوٹ جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے بھی، یہ جو ہے 192 کھیوٹ ہے، 313 کھیوٹ ہے، 358 اور 5 کھیوٹ ہے، آپ ان میں سے کس کھاتے کی فرد لینا چاہتے ہیں۔ میں سپوز سلیکٹ کر لیتا ہوں 192 کھاتے والے مجھے فرد چاہیے، یہاں پہ پھر میں نمبر 2 پہ کلک کروں گا۔ یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ لینی، سسٹم آپ کی انفارمیشن کو سیو کر لے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ دوبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے چینج بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرسٹ نیم شفقت لکھا، لاسٹ میں آپ نے پیرنٹ نیم میں غلام لکھ دیا، تو سسٹم بتا رہا ہے ابھی اس موضع ملوانہ میں اس نام کے یہ بندے واقع ہیں، یہ ان کا نام ہے، یہ ID کارڈ ہے، یہ ان کی قومیت ہے، کاسٹ ہے، اور یہ ان کے کھاتے ہیں۔ اب ایک کھاتے کی میں فرد سلیکٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد آپشن آ جاتا ہے نیچے نیکسٹ کا، میں نیکسٹ پہ چلا جاتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں نے نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کر دیا۔ جب میں نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو سسٹم جو ہے اس کو پروسیس کرتا ہے، وہ ایک دفعہ پھر آپ کو ویریفائی کروا رہا ہے کہ بھئی دیکھیں اس کی فیس بن رہی ہے 650 روپے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں، 650 یہ آپ کو پاپ اپ کروا رہا ہے۔
آپ اپنے چلان کو جو ہے نا اسکرین شاٹ کے ذریعے سیو کر کے رکھ لیں، یہ آپ کے بعد میں بھی کام آئے گا۔ تو میں اس کا ایک اسکرین شاٹ بھی لے کے رکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اسکرین شاٹ ہم نے سیو کر لیا۔ آپ نے یہ چلان نمبر سیو رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے۔ نیکسٹ پہ کلک کریں گے، جب آپ لوگ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپشن آتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ پیمنٹ کیسے کرنی ہے، کیونکہ آن لائن فرد ہے تو پیمنٹ اس کی ضروری ہے۔ یہ آن لائن فرد جو ہے نا یہ فری نہیں ہوتی اور فری آف کاسٹ نہیں ہوتی، اس کی گورنمنٹ چارجز پے کرتی ہے۔ تو اس میں تھرڈ آپشن ہے جی گورنمنٹ آف پاکستان ای پیمنٹس۔ تھرڈ آپشن پہ جو ہے میں کلک کر دیتا ہوں۔ تھرڈ آپشن پہ میں نے کلک کیا تو وہ کہتا ہے پلیز نوٹ یور ٹرانزیکشن آئی ڈی۔ میرے موبائل پہ بھی میسیج آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، بھئی آپ کا جو ہے نا وہ فرد کی جو آئی ڈی ہے وہ آ گئی۔ اس کو ہم پی ایس آئی ڈی بولتے ہیں۔ آپ اس کو اے ٹی ایم کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی آن لائن ایپ کے ذریعے۔ تو یہ جو پی ایس آئی ڈی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ آپ کسی موبائل کے تھرو، کسی اے ٹی ایم کے تھرو، کسی آپ اپنا جیز کیش، ایزی پیسہ، اومنی، ٹھیک ہے، کسی بھی آپ ایپ کے تھرو، کسی بینک میں، آن لائن بینک میں جا کے فیس جمع کرائیں اور فرد پرنٹ پہ آپ نے خالی کلک کر دینا ہے تو پی ایس آئی ڈی فارم میں آپ کی فرد جو ہے نا وہ جنریٹ ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ آن لائن فرد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں فرد پرنٹ پہ کلک کروں گا تو سسٹم میسیج دے گا کہ فیس از ناٹ پیڈ۔ تو بھائیو دوستو، جب تک آپ فیس پیڈ نہیں کریں گے سسٹم آپ کو فرد نکال کے نہیں دے گا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پہ کلوز ہوتا ہے کہ ہم نے فرد آن لائن کیسے بنانی تھی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو فیس ہے کہاں کہاں پہ پے ہو جاتی ہے، پیڈ ہونے کے بعد آپ نے فرد پرنٹ کیسے کرنی ہے۔ تو اس کے لیے میں یہ جو سکرین شاٹ ہے یہ ابھی سیو کر کے رکھ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے آن لائن فیس کیسے جمع کروانی ہے اور فرد کیسے پرنٹ کروانی ہے۔ تو یہ نہایت ہی آسان طریقہ ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو، چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر مزید فرد کے متعلق آپ کو کچھ معلومات چاہیے ہوں، فرد کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ہم فرد کون سی نکال سکتے ہیں، کون سی نہیں نکال سکتے، تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا جو ہے وہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔